شریعت میں اس کو عذر ہو اس کو رعایت ہوتی ہے. میں اپنی رعایت کو چھوڑ کے آپ کی محبت کے پیچھے آتا ہوں، لیکن اس میں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا. جس کو آسانی ہو بیٹھے، جس کو نہیں آسانی ہے چلا جائے. پھر دوبارہ محفل ہوگی، جب ہوگی آئیں گے تو پھر آ کے بیٹھ جائیں. کہ بیچ میں نئے ہیں، پرانے ہیں، سمجھدار ہیں یا بدگمان لوگ بھی آ جاتے ہیں، مولوی ٹائپ. تو ان چیزوں کو تو جلدی سمجھتے تو نہیں ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کوئی مسئلہ پیدا ہو یہاں. مغرب کے بعد انسان سنتے پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن ہم مغرب کے بعد سنتے بھی پڑھتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ تفصیل بتانی سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، آقا جی نے آواز دی، آقا جی نے آواز دی. وہ وقفے سے آیا تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو آواز دی تھی، تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا ہماری آواز سنی تھی تو نماز توڑ دینی تھی. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. نبی خدا سے افضل نہیں ہے، لیکن نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہے. خدا نے کہا یہ نہیں بات کرتے مگر ہماری وحی سے، کہ ہم ان سے بات کرواتے ہیں، یہ خود نہیں کرتے. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط چاہیے. تو آقا بلائیں نمازوں کو توڑو، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد. تو یہاں ہم ان کی وجہ سے آتے ہیں. اب یہ مسئلہ وہاں تو ہوا ہے، بلایا ہے. کیا یہاں بھی کسی کو تصور قائم ہوا ہے یا ان کو رخ دیا ہے تو اس کو سب کو چھوڑ دینا چاہیے نا؟ اتنا کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں. تو یہ فیض کی صورت میں یا ان کے عکس آنے کی صورت میں یا ان کی عکس یہاں اترتا ہے، جیسے بعض بھائیوں نے قسم کھائی یہاں. ایک نے اور بھی بولا میں ڈر گیا. تو اس نے بولا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں کھڑا تھا، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے. اب بتاؤ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس میں وہی شعر آتا ہے جو کچھ سمجھ میں آتی ہے. شیخ کے گرد ایک حالہ ہے نور کا، کبھی عکس اللہ کبھی عکس محمد. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. تو آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل میں آئے. تو پھر ساروں کی عقلیں برابر نہیں ہیں یہاں، تو پھر ایسی بات کرنی بھی مشکل ہے. علیحدگی میں بھی کرنی مشکل ہے، ان کو علیحدہ کیا جائے. بس یہ کہ مجہول بات کر دی جاتی ہے، جس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اختلاف تو ختم نہیں ہوتے یہاں. تو اس لیے اس نے فائدہ اٹھانا ہے تو اندھا ہو کے آ جائے، بیٹھا رہے. شیخ نے نماز پڑھی ہے، پڑھ لیں. شیخ نے سلام پھیرا، پھیر لیں. شیخ چپ ہو کے بیٹھا، وہ بھی چپ ہو کے بیٹھا رہا. تو یہ بات آگے میں نہیں جانا چاہتا، کہتا ہوں ادھر تک ہی ٹھیک ہے. تو آپ کو فائدہ اور رحمت قائل کرے گی. لیکن جب آپ میں ادب ہوگا طریقت والوں کا، مولویوں کا نہیں. وہ لوگ علیحدہ ہیں، ہم لوگ علیحدہ ہیں. وہ لوگ کتابوں سے چلتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم فیض سے چلتے ہیں، ہم ان سے زیادہ مضبوط ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جو فائدے لوگوں کو پہنچتے ہیں اور تقویت پہنچتی ہے، ان کے پاس سے نہیں پہنچتی. تو لوگ ان کے پیچھے نہیں لگتے ہیں، ادھر ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاش بہت مشکل ہے. ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. انسان جلدی نہ کرے. بس ایسے لوگ شکی مزاج بھی ہو گئے ہیں، دھوکے بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ختم نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی کی امت میں
یعنی ایسے لوگ ختم ہو جائیں جو خدا سے رابطہ کرواتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ذرا احتیاط سے چلے، کوئی شرط لگا لے ادب کے اندر کوئی چیز، اس کی شرط پوری ہو جائے گی، اس کو یقین آ جائے گا، یا کوئی ایسا مسئلہ اس کو ہو جو حل نہ ہوتا ہو، وہ حل ہو جائے اس کو یقین آئے گا، اور جو ادب سے آتا جاتا رہا کچھ عرصے کے اس کا یقین خود بنے گا، کیونکہ اس کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں نبی جی جس کے دل کو صحیح دیکھتے ہیں اس کا یقین بنا دیتے ہیں۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز دور نہیں، کوئی چیز ان کو یعنی سوچنے کی یا ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پہچان کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں میں تم میں سے ایک ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتے، نہ تمہارا ظاہر نہ تمہارا باطن۔ اس لیے کچھ یہ بات کہنی مشکل بھی ہے، لیکن تھوڑا سا مجہول کہہ دیتے ہیں کہ جن کو کچھ ایسے کیفیت یا کچھ نظر آتا ہے تو اس کو جیسے نا سوچ صحیح ہو جاتی ہے، شکر خدا کا کرتا۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کسی کو کوئی چیز سوچ نظر آئے یا کچھ ایسا ہو، وہ اپنی شیخ کے درمیان میں رکھے، اس کو لکھے مجھ کو ایسے ہوتا ہے یا ایسے دیکھا ہے، تو اس میں وہ بتا دے گا شیخ اس کو کہ ہر صورت میں شیطان آ سکتا ہے، نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس میں خیالی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی اندازے کی بھی ہوتی ہیں، تصور کی بھی ہوتی ہیں، وہ فرق وہ نہیں جان سکے گا جب شیخ اس کو بتائے گا۔ کسی کو ایسا واقعہ پیش آ جائے جیسے پہلے بھی کہا، بعضوں کو کہا ہوتا ہے کہ اچانک محسن جا رہا تھا، ایک دم اس کو اچانک خیال آیا، کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اچانک خیال آتے ہی اس کے جیسے آنسو بہنے لگے، تو سمجھے اس وقت آقا جی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اس چیز کو وہ چھپائے، شیخ سے کہا مجھے اچانک خیال آیا، اور اچانک خیال آتے ہی آقا جی کا جیسے میں خود خیال نہیں، خود ہی آ گیا خیال، اور میری آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ تو شیخ اس کو بتائے گا ایسے واقعہ ایسا ہے، یہ تمہاری کچھ سچائی ہے کہ انہیں تمہاری طرف نگاہ اٹھائی ہے، یہ اس کا اثر تھا، اس اثر کے لیے کچھ نفل پڑھ لو، کچھ صدقہ دے لو، اور نبی کریم فرماتے ہیں جو تم پہ احسان کرے اس کو خوش کرو، تو اس کے لیے کچھ مٹھائی کا ڈبہ شیخ کا یا کوئی ہدیہ بھیج دے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، کہ جب تک ان سے جڑا نہیں تھا تو اس چیز کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات میں یہ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ نماز کے سامنے سے گزرے تو آپ کو آقا جی نے کہا 40 سال انسان کھڑا ہو جائے نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اس کو پتہ چلے کہ کتنی سزا ہے، بہت بڑی سزا۔ اور آقا جی امتیاز میں سے رکھتے ہیں، آقا جی آپ کو بنایا آپ نماز توڑ دیں، تو میں ایسا تو نہیں کرنا یہاں چاہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ قریب ایسے ہونے لگا تھا، میں نے بہت مشکل سے آپ کو سنبھالا کہ میں نماز توڑ کے بیٹھ جاؤں، تو آپ کیا کہتے اس کو بلایا گیا ہے یا یہ کیا کیا ہے اس نے؟ تو جو تمہیں اندھا ہوگا کہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، فائدہ دیکھا وہی نماز توڑ کے میں ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھنا شروع کر دیں، پھر کہے گا اس وجہ سے توڑی تھی، اچھا یہ سامنا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے دیکھا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس کائنات میں نہیں ہوئی ہیں، نہ کسی نے کہی ہیں، کیونکہ آقا جی سلسلے کے تابع نہیں ہیں، سلسلے آقا جی کے تابع ہیں، تو آقا جی سلسلوں کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ سلسلے کے تابع تم ہو، آقا جی تابع نہیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سارے سلسلوں سے الگ ہوتی ہیں، تو پھر وہ جا کے سوچتے ہیں سلسلے والے یا مولوی، یار ایسی بات ہم نے سنی نہیں، یار کس سلسلے میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیسے بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے، پتہ نہیں میں بولتا ہوں یا کچھ کوئی بلواتے ہیں۔ ہاں تو کچھ ایسے شکر کرو خدا کا، یہ صدیوں میں ہزاروں سالوں میں ایسے موقع نہیں آتے ہیں، قسمت سے ہاتھ میں آتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں جو مرضی یہ کریں۔ آقا جی کو کوئی روک سکتا ہے؟
بس یہ ایسی باتیں ہیں، تھوڑا سا سمجھا دیا، باقی تم اس کا کچھ سوچ تھوڑی کر لو، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو واللہ عالم۔ پہلے تو یہ مشکل ہے کہ یہاں مولویوں کے معاملوں نے بہت طریقت کو خراب کر دیا ہے۔ وہ نبی کریم کو ماضی کے کسی و ماضی کے احوال سے بیان کرتے ہیں، ہم ماضی کے حوال سے بیان نہیں کرتے کہ ہر وقت موجود ہیں، تو ہمارا بیان جو سا ہوتا ہے ان کے بیان سے الگ ہوتا ہے۔ نہیں چاہتا ہوں آگے پیچھے جاؤں کہیں۔ تو بھائی نے اعلان کر دیا، جس کو جانا ہے جائے، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل جل کے بیٹھوں تاکہ ان کی باتیں کرے، ہمارا تمہارا ایمان قوی ہو۔ پھر جو نیت دل کا سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گنجائش پیدا کرتا ہے، اس کو فیض بھی محسوس ہوتا ہے، اس کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل جانے کو نہیں کرتا۔ کچھ ایسی مسئلے ہیں، اسی مسئلہ ادھر ہی رہنے دیں، میں دروشی پڑھتا ہوں، آپ بھی دروشی پڑھیں۔ استغفر اللہ کہتا ہوں، استغفر اللہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، آیت کریمہ پڑھیں، 3 دفعہ کرسی پڑھیں، 7 درشی پڑھیں۔ ادب، محبت، ہدیہ، نیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔